أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر صدق اللہ العظیم. سامعین، آج آپ کے سامنے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 25 تک سورہ مدثر کی پڑھی گئی. ترجمہ پیش ہے: سأرهقه صعودا، اب اس سے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی. یعنی ولید بن مغیرہ کو قیامت کے دن جو جہنم میں سزا ملے گی اس کا تذکرہ شروع ہو گیا. انہو فکر وقدر، اس نے فکر کیا یعنی سوچا اور دل میں ٹھہرایا. اس کو جو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے حقانیت قرآن کی مان لی تھی، تو ابو جہل نے عیاری اور مکاری کی اور اس کو پھر اپنے دام میں مکر کے پھنسایا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا اور کیا ٹھہرایا. وہ آگے آ رہا ہے: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ بددعا دے رہے ہیں. سو مارا جاوے کیسا ٹھہرایا. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ، پھر مارا جاوے کیسا ٹھہرایا. ثُمَّ نَظَرَ، پھر نگاہ کی. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا یعنی منہ چڑھایا. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا. فقال، پھر بولا: ان هذا الا سحر یوثر، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے چلا آتا. کہا کون قرآن کے لیے تو اور کچھ نہیں کر سکتے، کہا یہ جادو ہے. ان هذا الا قول البشر، اور کچھ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا. حالانکہ پہلے اقرار کر چکا تھا کہ یہ آدمی کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے. اب ذرا تفصیل دیکھیے. اس آیت میں جو اللہ نے کہا سأرهقه صعودا، عذاب کی پیش گوئی، یعنی ابھی اس کو بہت بڑی چڑھائی چڑھنا اور سخت ترین مصائب میں گرفتار ہونا ہے. یہ اللہ پاک کرے. بعض روایات میں ہے کہ صعود دوزخ کی ایک پہاڑ ہے جس پر بے ایمان کو ہمیشہ چڑھائیں گے اور گرائیں گے. یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. ولید ایک بار، اب لکھتے ہیں علامہ عثمانی کہ ولید ایک بار حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھ کر سنایا. حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا جس سے کسی قدر متاثر ہوا، مگر ابو جہل نے اس کو ورغلایا اور قریش میں چرچا ہونے لگا کہ اگر ولید مسلمان ہو گیا تو بڑی خرابی ہوگی. غرض سب جمع ہو گئے گھرو گھنٹال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں گفتگو ہوئی. کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کاہن بتلایا. ولید بولا کہ میں شعر میں خود بڑا ماہر ہوں اور کاہنوں کی باتیں بھی سب سنی ہے. پھر قرآن نہ شعر ہے نہ کہانت. لوگوں نے کہا کہ آخر تیری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا ذرا سوچ لو، وہ جو آ رہا انہو فکر وقدر. آخر تیوری بدل کر منہ بگاڑ کر کہا کچھ نہیں، جادو ہے جو بابل، وہ جو جادوگر بابل میں رہتے تھے والوں سے نقل ہوتا چلا آیا ہے. حالانکہ پہلے قرآن سن کر کہہ چکا تھا کہ یہ سحر بھی نہیں، نہ دیوانے کی بڑبڑ ہے معلوم ہوتی ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے. مگر محض برادری کو خوش کرنے کے لیے اب یہ بات بنا دی. آگے اسی گفتگو کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صعود جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر بے ایمان کو منہ کے بھل گھسیٹا جائے گا. حضرت سعدی کہتے ہیں کہ یہ پتھر بڑا پھسلنا ہے، یعنی اس پر پاؤں آدمی کا ٹکتا نہیں، پھسلتا ہے. اس میں سخت عذاب، اللہ کہتے ہیں میں اس پر سخت عذاب ڈھانک دوں گا. صعود ایک ایسا سخت عذاب ہے جو ہر عذاب سے بڑھ کر ہو اور سب عذاب پر غالب ہو. اللہ کہتے ہیں سأرهقه صعودا. دوزخ کا پہاڑ، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ آیت سأرهقه صعودا کی تشریح میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے
ولید کو اس پر چڑھنے کا حکم ہوگا، جب وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے گا تو ہاتھ پگھل جائے گا، اور جب اٹھائے گا تو دوبارہ اصلی حالت میں ہو جائے گا، اور جب اس پر قدم رکھے گا تو قدم پگھل جائے گا، اور جب قدم کو اٹھائے گا تو قدم پھر اصلی حالت میں ہو جائے گا، اور یہ بار بار ہوتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ کے اندر ایک پہاڑ ہوگا، 70 سال تک اس پر چڑھے گا اور پھر لڑھک کر نیچے گر جائے گا۔ اللہ اکبر! اور ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ حضرت امام کلبی نے کہا، صعود دوزخ میں ایک چکنی چٹان ہے، ولید بن مغیرہ کو اس پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اوپر سے لوہے کی زنجیروں سے اس کو کھینچا جائے گا، چونکہ پھسلنے والی چٹان ہے تو اوپر سے زنجیر سے اس کو کھینچا جائے گا، اور نیچے سے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور پھر چڑھنے کا حکم ہوگا، اور آگے سے کھینچا جائے گا اور پیچھے سے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اس کی یہ حالت ہمیشہ رہے گی۔ بس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی، بدبختی کی تجویز، یعنی بدبخت نے دل میں سوچ کر ایک بات تجویز کی کہ قرآن جادو ہے، یہ جو آیا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر۔ جی، اللہ غارت کرے کیسی محمل تجویز کی، پھر اللہ غارت کرے کہ اپنی قوم کے جذبات کے لحاظ سے کیسی برمحل تجویز نکالی جس کو سن کر سب خوش ہو جائیں، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک اور مولا کو اس نے ناراض کر لیا۔ اگلی آیت ثم نظر سے لے کے ھذا الا قول البشر تک، یعنی مجمع پر نگاہ ڈالی، پھر خوب منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت اور انقباض ہے، پھر پیٹھ پھیر لی، گویا بہت ہی قابل نفرت چیز کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے، حالانکہ اس سے قبل اس کی حقانیت کا اقرار کر چکا تھا۔ اب برادری کی خوشنودی کے لیے اس سے پھر گیا، آخر نہایت غرور و تکبر کے انداز میں کہنے لگا کہ بس اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے جو پہلو لوگوں سے نقل ہوتا چلا آتا ہے، اور یقیناً یہ آدمی کا کلام ہے۔ یہ جادو ہے جو پہلوں سے نقل ہوتا آتا ہے، جی، جو جادو بن کر باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کی پیشن گوئی اس کے لیے دنیا ہی میں کر دی، دنیا ہی میں کر دی۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 8۔ جی، یہ جو آیا ثم عبس، جب نکتہ چینی کی کوئی چیز نہ ملی اور سمجھ میں نہ آیا کیا کہے تو منہ بگاڑ لیا، وہ جو آیا ثم عبس و بسر، جی، منہ بگاڑا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بدبخت نے دیکھا اور دشمنی سے تیور بدل ڈال لیے، اور وہ بسر یعنی شروع ہوا، تیوری بگاڑی اور پھر رخ موڑ لیا، اور تب کہا کہ یہ کچھ نہیں، بس یہ ایک جادو ہے اور انسان کا کلام ہے، حالانکہ یہ بدبخت پہلے اقرار کر چکا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آیت کل آئے گی، سأصلیہ سقر، اللہ فرمائیں گے کہ اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، جس کی تفصیل کل آئے گی۔ سبحان اللہ۔